جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کمالات عطا فرمائے تھے، بہت سارے معجزے عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ تو کم ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر معانی کا، مفاہیم کا، مضامین کا ایک سمندر آباد ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دریا بکوزہ۔ ایک کوزے میں پورے دریا کو بند کر لینا، اگر یہ محاورہ اردو کا کہیں صادق آتا ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آپ پڑھ کر کے دیکھ لیجئے۔ ایسے ارشادات کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا ہے۔ اسی طریقے کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے زہد و استغنا اور دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے صحابہ کرام میں معروف و مشہور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ بظاہر تو وہ 3 باتیں ہیں، لیکن پورا دین ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی ارشادات کو میں مختصراً بتاؤں گا اور باقی بیان حضرت مہمان محترم کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں 3، ان میں سے پہلی نصیحت یہ فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ ابو ذر جس جگہ میں تم ہو، جہاں بھی تم رہو، چاہے خلوت میں رہو، تنہائی میں رہو، جلوت میں رہو، کسی مجلس میں ہو، کسی محفل میں ہو، بازار میں ہو، دکان میں ہو، کاروبار میں ہو، تنہائی میں ہو، آرام میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جس موقع پر بھی ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب تک انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان جرائم سے، غلطیوں سے، گناہوں سے باز نہیں آ سکتا۔ بعض جرائم ایسے ہیں کہ آپ حکومت کے خوف کی وجہ سے ان سے رک جاتے ہیں۔ آپ سڑک پر گاڑی بغیر ہیلمٹ کے نہیں چلاؤ گے، پتہ ہے کہ چالان کٹ جائے گا۔ آپ باہر کسی کو سے جھگڑا نہیں کر سکتے، معلوم ہے کہ پولیس آ کر کے ڈنڈا بجا دے گی۔ آپ چوری نہیں کر سکتے، معلوم ہے کہ اگر رپورٹ ہو گئی اور چوری پکڑی گئی تو جیل ہو جائے گی۔ یہ جو آپ جرائم سے رک رہے ہیں، ہم جو جرائم سے رکتے ہیں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں حکومت کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ ان کو حکومت بھی نہیں دیکھتی اور دیکھ بھی نہیں سکتی۔ بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں کہ ان کو باہر والا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ بیوی پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، کسی کو باہر والے کو کیا معلوم اگر بیوی نہ بتائے۔ آپ کے پاس موبائل ہے اور موبائل میں آپ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، اندر کمرے میں پڑے ہوئے، کوئی نہیں ہے وہاں پر، تنہائی ہے، حالانکہ وہ چیز غلط ہے، آپ کی صحت کے لیے بھی غلط ہے، دماغ کے لیے بھی غلط ہے، آپ کے ایمان کے لیے بھی غلط ہے، دین کے لیے بھی غلط ہے، جرم عظیم ہے۔ آپ کو اس جرم سے کیا چیز روک سکتی ہے؟ حکومت کا ڈنڈا وہاں تو نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو اس جرم سے کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ اللہ کا تقوی ہے، خوف خدا بندی آپ کو اس گناہ سے روک سکتا ہے۔ فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوتے رہ جانا بڑا گناہ ہے، حکومت تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہے گی آپ کو، لیکن اگر آپ اس گناہ سے رک سکتے ہیں تو اللہ کے خوف کی وجہ سے رک سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں اور بے شمار گناہ ایسے ہیں کہ انسان اللہ کے خوف کے بغیر ان سے رک نہیں سکتا۔ تقوی اگر اس کے اندر نہیں ہے تو وہ ان سے رک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جہاں تم کہیں ہو، جس حالت میں ہو، جس جگہ پر ہو، کوئی بھی صورتحال ہو، ہنسی کی، خوشی کی، غمی کی، کوئی بھی ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ پھر ڈرنا بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈرنا تو وہ ہوتا ہے جیسے ہم کسی درندے سے ڈرتے ہیں، شیر سے ہم ڈر لگتا ہے بہت، مثلا سانپ سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں،
بچھوؤں سے ڈرتے ہیں، یہ بھی ایک خوف ہے۔ یہ والا ڈرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے ڈرنا مطلوب ہے جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے ڈرتا ہے، بیٹی اپنی والدہ سے ڈرتی ہے۔ ڈر وہاں بھی ہے، لیکن اس ڈر میں باپ کی عظمت کا لحاظ کیا جاتا ہے، باپ کی محبت کا لحاظ کیا جاتا ہے، بڑے بھائی کی عظمت عقیدت کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرنا ہے وہ والا نہیں ہے جو شیر سے سانپ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف ہے، جو تقویٰ ہے، وہ ڈرنا ہے جس طریقے سے ایک بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ڈرتا ہے، گھر کے بڑے ذمہ دار سے چھوٹے اس کے ماتحت ڈرتے ہیں، اس طریقے کا ڈرنا مراد ہے۔ تقویٰ ہم سمجھتے ہیں کوئی بہت مشکل چیز ہے۔ ایک مرتبہ ہم سب کو سکھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا، جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے ان سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، ذرا بتائیں۔ ابی ابن کعب بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے قاری ہیں، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے کہ جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں اور ان پر کانٹے والی جھاڑیاں ہوں؟ کہ ہاں ہوا ہے۔ پھر کیسے گزرتے ہیں؟ کہ جی ایسے گزرتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹ لیتے ہیں کہیں کسی جھاڑی میں الجھ نہ جائے، اپنے بدن کو بھی سمیٹ لیتے ہیں کہ کہیں کانٹا چبھ نہ جائے، کہیں لگ نہ جائے۔ اس طریقے سے بچ بچا کر کے اس راستے کو ہم پار کرتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ جب آپ دنیا کی سڑک پر چلو گے اور دنیا کی زندگی اور دنیا کی راہوں پر چلو گے تو چاروں طرف سے آپ کو کبھی نفسانی خواہشات کے کانٹے آ کر کے لگیں گے، کبھی دنیا کی کشش آپ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی، کبھی خواہشات آپ کو گناہوں پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ مختلف طریقے ہیں دنیا کے اندر جو انسان کو گناہوں کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ ان گناہوں سے اور ان کے تقاضوں سے بچ کر کے اور اپنے آپ کو بچا کر کے نکل جاتے ہیں، بس یہی لوگ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ تقویٰ کوئی الگ سی چیز ہے، جیسے نماز کوئی الگ چیز ہے، الگ سے اس کے لیے وقت ہوتا ہے، عبادت کے لیے وقت نکالا جاتا ہے، زکوٰۃ ایک الگ عمل ہے، روزہ مستقل رکھا جاتا ہے۔ تقویٰ کوئی ایسی بھاری چیز نہیں ہے، بلکہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کو ذرا سا صحیح انداز سے کر لیں، اس میں نیت صحیح ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، وہ ہر وقت ہے ہمارے ساتھ، اس کے لیے الگ سے کچھ نہیں کرنا۔ لیکن تقوی کا حصول بغیر محنت کے ذرا سا ناممکن سا ہوتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اللہ والوں سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہونا پڑتا ہے، جب تقوی کی صفت اپنے اندر آتی ہے۔ بہرحال، اور جو جتنا بڑا اللہ والا ہے وہ اتنا بڑا متقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، انا اعلمکم باللہ واتقاکم بہ، انا اعلمکم باللہ، میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے واقف ہوں اور میں سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں۔ تقوی والا سب سے زیادہ میں ہوں، اس لیے کہ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، اس کی صفات کی، اس کی قدرت کی، اس کے علم کی حقیقت کا ادراک ہوگا، پتہ چلے گا کتنا عظیم الشان ہمارا رب ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی صفات کیسی جلیل القدر ہے، ہمارا ذہن و دماغ ان کا صحیح طریقے سے احاطہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ہمیں اس کے مقام و مرتبے کا علم ہوگا، اسی وجہ سے اسی حساب سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اس کا خوف پیدا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ چھوٹا سا بچہ وزیر اعظم سے کیا ڈرے گا؟ اس کو کیا پتا وزیر اعظم کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جو آدمی یہ جانتا ہے کہ جی فلاں پوسٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کی پاور یہ ہے، اس کے پاس میں یہ اختیارات ہیں، تو جو جتنا زیادہ جانتا ہوگا اس کو اتنا زیادہ اسے ڈر لگے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی لوگ زیادہ ڈریں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک ہوگا، احساس ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو جانکار ہیں، جو علماء ہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم رکھتے ہیں، وہ زیادہ ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بہرحال
پہلی نصیحت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمائی اللہ کے نبی نے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس نصیحت کا تعلق بندے اور اللہ سے کے بیچ ہے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو، وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ دیکھو ابو ذر، تمام تر تقوی کے باوجود انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ آپ اللہ کے نبی کس عظیم الشان صحابی سے کہہ رہے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان کتنے بھی اونچے مرتبے پر پہنچ جائے، گناہ ہو سکتا ہے اس سے، گناہ ہو سکتا ہے اس سے، انسانی تو ہے۔ اللہ نے بس نبیوں کو محفوظ معصوم بنایا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کو محفوظ بنا دیا، گناہ ہو جاتا ہے لیکن ان کے سارے گناہ بخش دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ باقی کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے یہ ہدایت فرمائی، وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، گناہ ہو جائے اس کے بعد کوئی نیکی کر لو۔ گناہ کے بعد اگر نیکی کر لو گے تو اس نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اس لیے کہ گناہ کا اثر یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، گناہ پر جم جاتا ہے، تو پھر وہ ایک گناہ سے دوسرا گناہ، اور دوسرے سے تیسرا، اور تیسرے سے چوتھا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی گناہوں میں ڈوب جاتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، گناہ کے بعد گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ کے بعد میں کوئی اچھا کام کرنا ہے۔ اس لیے کہ اچھائی کی بھی یہی صفت ہے، جب آپ کوئی نیکی کریں گے، کوئی اچھائی کریں گے اور کرتے رہیں گے، تو اس نیکی کی وجہ سے آپ کو دوسری نیکی کی توفیق ہوگی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی، آپ کی زندگی نیکیوں سے بھر جائے گی۔ گناہ میں بھی یہی ہے اور نیکیوں میں بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ ہو جائے کوئی نیکی کر لو، اس کا اثر یہ ہوگا تمحوہا، وہ نیکی اس گناہ کو ختم کر ڈالے گی۔ قرآن کریم میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ کوئی گناہ کریں گے اور اس کے بعد میں کوئی سی بھی نیکی کر لیں گے لہٰذا وہ اس کا گناہ ختم۔ اگر آپ فجر میں سوتے رہ گئے، اٹھے نہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کے بعد میں اٹھنے کے بعد میں کسی کو سلام کر دیا، سلام کرنے بھی تو نیکی ہے، یا کوئی خیرات کر دی، صدقہ کر دیا کہ جی ہم نے نیکی کر دی، اس نیکی کی وجہ سے فجر کی نماز معاف ہو گئی، بس ایسا نہیں ہے۔ کسی کی زمین دبا لی، کسی کا حق دبا لیا، مار لیا حق، اور اس کے بعد میں آ کر کے نماز پڑھ لی کہ جی نیکی ہو گئی، اس نیکی کے بعد میں وہ والا گناہ معاف ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ جو حق کسی کا مار لیا ہے، چاہے وہ اللہ کا حق ہو چاہے بندے کا حق ہو، پہلے اس حق کو ادا کرو اور ادا کرنے کے بعد میں کوئی نیکی کرو۔ کسی کی زمین دبا لی ہے، پہلے زمین واپس کرو، پھر کوئی نیکی کرو۔ اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک دوسرے کا حق مارنا، وہ حق تو دینا پڑے گا، اس حق مارنے کا گناہ، حق کو ادا کیے بغیر گناہ معاف نہیں ہوگا۔ آپ نے اگر نماز چھوڑ دی ہے تو پہلے نمازوں کا حساب لگا کر کے ان نمازوں کو ادا کیا جائے گا، ہاں پھر جو چھوڑا ہے اس کو چھوڑنے کا جو گناہ ہے اب وہ نیکیاں کرنے سے ختم ہو جائے گا۔ یہ مطلب اتباع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کا سر پھوڑ دیا اور آ کر کے نماز پڑھنے لگے جی گناہ معاف ہو گیا، نا، سر پھوڑا ہے پہلے بات تو ایسے حرکت ہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر انسان سے ہو جائے پہلے اس سے معافی مانگو، معافی مانگ کے پھر کوئی نیکی کرو، پھر جو تم نے گناہ کیا ہے جب یہ دھلے گا۔ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد میں نیکی کر لی جائے، اس نیکی کی برکت یہ ہوگی کہ وہ گناہ ختم ہو جائے۔ اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بہت زیادہ گناہ کر لیتے ہیں ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر انسان اس قابل نہیں رہتا گناہوں کے ساتھ، گناہوں کی گندگی کے ساتھ کہ وہ جنت میں جائے۔ گناہ ناپاک چیز ہے، ناپاک چیز کا گزر جنت میں نہیں ہے، جنت میں پاک چیز جائے گی۔ اس لیے پہلے اس کو جہنم میں، اللہ کا ضابطہ یہی ہے
کہ اگر گناہ ہے، گناہ گار ہے، تو پہلے جہنم میں پاک کیا جائے گا، اسے پاک کرنے کے بعد میں پھر اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں جسم دیا ہے، جو ہمیں جان دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم گناہ کر کے اس عظیم نعمت کو جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میری اس عظیم نعمت کو جہنم میں نہ لے جایا جائے، بلکہ اس کو جنت میں لے جایا جائے۔ اس لیے گناہوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، گناہ نہیں کرنے، اس لیے گناہ کریں گے تو پھر اس کا ٹھکانہ دوسرا ہے۔ اس لیے دوسری نصیحت یہ ہے، اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا۔ تیسری اور آخری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت ابو ذر کو فرمائی وہ یہ ہے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، انسانوں سے، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جب کہ کسی سے ملاقات ہو تو ذرا سا خوش طبعی کے ساتھ اور چہرے کی بشاشت کے ساتھ اس سے ملاقات کر لے، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ حسن اخلاق کی بنیاد ہے۔ اور جب انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو اس کی دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دل کی بیماریاں ختم ہو گئی، اندرون کی بیماریاں ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھے ہو گئے، جس کی عادات اچھی ہو گئی۔ دل کی بیماریاں کیا ہے؟ دل میں حسد ہے، دل میں کینہ ہے، دل میں بغض ہے، دل میں عداوت ہے۔ ان بری صفات کے ہوتے ہوئے انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے۔ اپنے دل سے حسد کے جذبات کو ختم کرنا، کینے کے جذبات کو ختم کرنا، بغض کو ختم کر لینا، نفرت کو ختم کر دینا، عہدہ طلبی کو ختم کر لینا، یہ جب صفات، بری عادتیں ختم ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے اخلاق اچھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ سب سے زیادہ انسان کس سے قریب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ قریب اپنی ماں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا واسطہ اپنی ماں سے پڑتا ہے اس کو۔ تو سب سے زیادہ ہمارے اچھے اخلاق کی مستحق ہماری ماں ہے۔ دوسرے نمبر پہ باپ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ باہر کی زندگی میں گھر سے باہر بڑے ہنسی خوشی رہیں گے، دوستوں کو کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، ہوٹل پر بھی لے جائیں گے، ان کو چائے پلائیں گے، ان کے ساتھ 1 گھنٹہ بتائیں گے، لیکن گھر میں آ کر کے وہ اپنے ماں سے ایک لفظ نہیں بول سکتے پیار کا۔ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہے انہیں، چہ جائے کہ ان کے حقوق ادا کرنا۔ یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کا آغاز اپنے ماں باپ سے کیا جائے گا، حسن سلوک کا آغاز اپنے ماں باپ سے کیا جائے گا، ان کا سب سے زیادہ ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری نار بھی، جہنم بھی ہے۔ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آیا جائے گا تو وہ تمہاری جنت ہے، اور اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، برے اخلاق سے پیش آیا جائے گا، چاہے باہر کیسے بھی اچھا بن کے دکھاتا رہے، یہی تمہاری جہنم بن جائیں گے، یعنی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک، ہمارے حسن اخلاق کے مستحق ہمارے والدین ہیں۔ اس لیے بطور خاص ہمارے نوجوان ساتھی، ان کو چاہیے کہ ہم گھر میں جا کر کے اپنے والدین سے اچھے انداز میں پیش آئیں، نرم گفتگو کریں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو وقت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں گئے اور موبائل کھول کے بیٹھ گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ماں کو کیا تکلیف ہے، باپ کو کیا ضرورت ہے، موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ماں آواز دے رہی ہے تو سننے کو تیار نہیں ہے، باپ آواز دے رہا ہے تو اس کو سننے کو تیار نہیں ہے، بات کر رہے ہیں تو بات نہیں کر رہے، اس کو لٹھ مار رہے ہیں۔ سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا، پتہ نہیں ہے کہ کیا مقام و مرتبہ ہے ماں کا، کیا مقام و مرتبہ ہے باپ کا، کیا مقام و مرتبہ ہے گھر کے بڑوں کا۔ یہ بہت زیادہ حساس مسئلہ ہے اور اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ماں باپ چڑچڑے ہو جائیں جیسا کہ بڑھاپے میں ہوتا ہے، تب بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بلند آواز سے، کرختگی کے ساتھ، تند مزاجی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ
نرم گفتاری کے ساتھ پیش آؤ، اچھی بات کرو ان کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت اور شفقت کے جذبات کے ساتھ ان کے سامنے پروں کو بچھا دو. جیسا ہم کسی بزرگ کے سامنے بچھ جاتے ہیں، بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے بھی زیادہ حق ہماری والدین کا ہے. اور ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر وہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما دے جیسا کہ انہوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا بچپن کی حالت میں. ہم بچپن سے ساری جوانی ہمیں پالنے میں پوسنے میں لگا دی، اب وہ اس حالت میں ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. بہرحال یہ لمبی تفصیل ہے. تو تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تمام انسانوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. انسانوں میں سب سے پہلا مرتبہ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا، حسن سلوک کرنے کا والدین کا ہے. اس کے بعد میں جو اور قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ہے، پھر ان کے بعد میں جو اور قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ہے. اسی طریقے سے آگے بات بڑھے گی. پھر ایک اور لفظ آپ نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسِ، تمام انسانوں سے. انسان کہا ہے اللہ کے نبی نے، مسلمان نہیں کہا. معلوم یہ ہوا کہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے مسلمانوں سے بھی پیش آنا ہے اور جو غیر مسلم ہے ان سے بھی پیش آنا ہے. اگر ہم کسی غیر مسلم سے اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے پیش آئیں گے تو اس کے دل میں ہمارے حوالے سے جگہ بنے گی. جب جگہ بنے گی، تعلقات بڑھیں گے تو ہمیں یہ موقع رہے گا کہ ہم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں. بہرحال تیسری نصیحت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تمام انسانوں سے، مخلوق خدا سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ تین نصیحتیں ہیں، در حقیقت تین نہیں ہے بلکہ پورا دین ہے. اس لیے کہ دنیا میں آنے کے بعد میں ایک تو بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ایک بندے کا اپنی ذات سے تعلق ہوتا ہے، جسم کا، جان کا، اور ایک بندے کا تمام انسانوں سے تعلق ہوتا ہے. اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں تین تعلق کی وضاحت کر دی. اللہ سے تعلق تقوی کا ہونا چاہیے، انسان کا اپنے جسم سے تعلق، اپنی ذات سے تعلق اطاعت خداوندی کا ہونا چاہیے اور نیکیوں کا ہونا چاہیے. گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر کے کوئی اچھائی کر لے، کوئی صدقہ کر دے، کوئی خیرات کر لے. اور لوگوں سے تعلق، اپنے علاوہ جتنے بھی ہیں اس میں، ان سے تعلق حسن سلوک کا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا